یاد رکھیں ڈپریشن کی جو بنیاد ہے اور جو ہماری نوجوان نسل خودکشی کا شکار ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ تکبر ہے. تکبر اور اپنے سے بڑوں کو اپنے سے حیثیت میں بڑے لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے یہ عذاب ہے. متکبر آدمی اپنے تصور میں اپنا ایک مقام قائم کر لیتا ہے کہ میں اتنی بڑا آدمی ہوں. لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو کتنی بڑا آدمی ہے, وہ تو نے اپنا تصور بنایا ہوا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں. پیارے پیغمبر سرور دو عالم رحمت کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین اپنی امت کی حضور نے ایسے ہی تربیت فرمائی ہے جیسے ایک والد فکر مند والد اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے. فکر مند والد جیسے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے, حضور نے بھی اپنی امت کی اسی طرح فکر فرمائی اور تربیت کی. حقیقت بات یہ ہے, یہ مضبوط ریئلٹی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے آدمی کہیں کسی موقع پر رسوا نہیں ہو سکتا اور جگ ہنسائی کا سبب اور ذریعہ بھی نہیں بن سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایک حاکم وقت, سربراہ قوم, ذمہ داران قوم اور کسی سکول کا پرنسپل اور کسی ادارے کا مدیر, کسی عدالت کا قاضی اور جج اور اسی طرح کسی ہسپتال کا مالک اور کسی کمپنی کا مالک جو ہے وہ کبھی کسی موقع پر رسوا نہیں ہو سکتا, پریشان نہیں ہوگا اور لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کبھی الجھن کا شکار نہیں ہوں گے اگر اس حدیث پاک پر اس نے عمل کر لیا تو. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا المیہ یہ ہے, ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ اہل اسلام نے مذہب اسلام کو باقی ادیان کی طرح, باقی مذاہب کی طرح صرف نماز, روزے, حج اور زکوٰۃ تک مقید کر دیا ہے. اس سے باہر نہ مذہب اسلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی ہماری ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کر سکتا ہے. اس غلط فہمی کی وجہ سے آج پریشانی ہے ہمیں کہ معاشرتی احکامات سارے پس پش ڈال دیے گئے ہیں اور زندگی کے کتنی ایسے معاملات ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ لیا جائے, آپ کے فرامین کو سامنے رکھ لیا جائے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں. عزیزان گرامی, یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو خلیفہ بنایا جائے, کسی گھر کا سربراہ بنایا جائے, عموم ہے حدیث پاک میں, نبی کے الفاظ بھی آئے ہیں اور اسی طرح خلیفہ کے الفاظ بھی آئے ہیں, ہے عموم اس میں کہ تمام سربراہان قوم گھر کا ذمہ دار ہے اور علاقے کا برادری کا بڑا ہے اور کسی عدالت میں جج ہے, کسی پنچایت کا بڑا ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کے ساتھ کیسے لوگ ہوتے ہیں, کیسے افراد ہوتے ہیں, اس کے لیے مکمل رہنمائی ہے حدیث پاک میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بطانتان, 2 بطانے ہوتے ہیں. بطانہ کہتے ہیں وہ آدمی جو معاملات میں گھسا ہوا ہو اور اس کی رائے کو قبول کیا جاتا ہو, اس کا اثر قبول کیا جاتا ہو. اب ہر بڑے طبقے کے آدمی کے ساتھ اور سرمایہ دار لوگوں کے ساتھ, خصوصاً علاقے کے زمیندار کے ساتھ ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں. تو جو اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے مشورے دیتے ہیں اور اچھائی کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور اس پر ان کی مدد کرتے رہتے ہیں. اچھائی کی ترغیب دے کے اچھائی پر لگاتے ہیں, پھر اچھائی کے کاموں میں ان کی مدد کرتے ہیں. اور بطانتن تأمرہ بالشر, دوسرے بطانے وہ ہوتے ہیں وہ بھی معاملات میں گھسے ہوتے ہیں, دائیں بائیں چل رہے ہوتے ہیں وہ, اور وہ برائی کی ترغیب دیتے رہتے ہیں. وتحضہ علیہ, اسی پر لگائے رکھتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمعصوم من عصم اللہ,
ان شریر لوگوں سے بچے گا کون جس کو خدا بچائے گا؟ اللہ کی توفیق اگر شامل حال ہو گئی تو پھر وہ جو دوسرے شریر قسم کے لوگ ہیں ان کے کہنے پر کان نہیں دھرے گا، اور جو اچھے قسم کے لوگ ہیں ان کی بات سنے گا اور ان پر ہی عمل کرے گا۔ تو آج میں کہتا ہوں ہمارے سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ کس طرح الجھنوں کا شکار ہیں۔ ان کے نوکروں چاکروں نے ان کے فیملی نظام کو معطل کیا ہوا ہے، خراب کیا ہوا ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہو گیا ہے۔ وہ جو اس کا لگتا کچھ نہیں ہے، وہ صرف چائے پلانے والے کے کہنے پر اپنے خاندانی نظام کو برباد کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نے تھوڑے سے اگر پیسے آ گئے ہیں، تھوڑا سا دولت مل گئی ہے تو اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ڈپریشن کی جو بنیاد ہے اور جو ہماری نوجوان نسل خودکشی کا شکار ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ تکبر ہے۔ تکبر اور اپنے سے بڑوں کو، اپنے سے حیثیت میں بڑے لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے یہ عذاب ہے۔ ایک آدمی حیثیت سے بڑا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے اور اسی کی چال چلنے کی کوشش میں ہے اور اسی کی طرح ایک اپنا سٹیٹس قائم کرنا چاہتا ہے، سٹینڈرڈ بنانا چاہتا ہے۔ لیکن کیسے بنے گا؟ تیرے پاس ہے کچھ نہیں بیچارہ آدمی، تو موٹر سائیکل پہ چڑھنے والا ہے اور چلانے والا ہے، تو لینڈ کروزر والے کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ شارک پا دا مقابلہ، کلو دا مقابلہ بھی کریں، یہ تھی نہیں سکتا۔ اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پاؤں جل رہے تھے، جب آگے بڑھا دل میں یہ شکایتیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ میری جوتی بھی نہیں ہے۔ جب آگے گیا تو دیکھا ایک آدمی کے پاؤں نہیں تھے، تو تسلی آ گئی طبیعت میں۔ تو برادران عزیز، میرے محترم سامعین، دوستوں اور بھائیوں، نوجوان دوستوں، ہم یہ سوچیں کہ کہیں ہمارے اندر تکبر تو نہیں ہے، بڑائی کے جذبات تو نہیں ہے، کہیں میں معاشرے میں نمایاں نظر تو نہیں آنا چاہتا۔ اگر یہ چیزیں لگ گئی ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ کو ایک نہ ختم ہونے والی بیماری لگ گئی ہے اور پھر یہ عن قریب لا علاج کرنے والی ہے۔ متکبر آدمی، جو میں نے کہا ہے تکبر بنیاد ہے ڈپریشن کی، یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ متکبر آدمی اپنے تصور میں اپنا ایک مقام قائم کر لیتا ہے کہ میں اتنی بڑا آدمی ہوں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو کتنی بڑا آدمی ہے، وہ تو نے اپنا تصور بنایا ہوا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ اب وہ اسی اپنے ذہن میں بنائے ہوئے تصور کے مطابق عوام سے معاملہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بڑائی کے مطابق میرے ساتھ معاملہ کریں۔ ان کو کیا پتہ تو کیا بھلا ہے؟ اب انہی سے وہ معاملہ چاہتا ہے، لوگوں سے وہ جو توقعات وابستہ کر لے وہ ملتی نہیں ہے، اب اسی میں گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے۔ پھر اب اپنی بڑائی جتلانے کے لیے جذبہ انتقام، لوگوں پر زور زبردستی، ان پر جبر، ان پر ظلم کی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے تسلیم کریں۔ اب وہ بیچارے کمزور لوگ جو ہوتے ہیں، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، حضور نے فرمایا لوگوں کے شر سے ڈر کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، دل میں عزت نہیں ہوتی۔ کیا عزت ہے؟ یہ ایسی عزت سے وہی آدمی تنہائی میں چلا جائے، گوشہ نشین ہو جائے، کسی جھوپڑی میں بند ہو کر بیٹھ جائے، یہ عزت نہیں ہے۔ عزت یہ ہے کہ آپ آئیں، آپ کے چہرے کو دیکھیں، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، آپ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، آسمانوں پر آپ کے اعلان ہو جائے، جبرائیل کہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، تمام مخلوق اس کے ساتھ محبت کرو۔ تو یہ بات ہے اصل جو بنیاد ہے۔ ہر ایک آدمی، میں سنتا رہتا ہوں یہ یوٹیوب پہ چینل پہ لوگوں کی باتیں، ڈپریشن کے مختلف اسباب بتا رہتے ہوں گے، لیکن جو بڑے طبقے کے لوگوں کا اصل ڈپریشن کا سبب ہے وہ یہی ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑائی اور بڑے مرتبے پر ہوتے ہیں، لیکن جب چھوٹے مرتبے پر آ جاتے ہیں، وہ پروٹوکول نہیں رہتا تو ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ان کا یہی عالم ہوتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، میرے پیارے دوستو، آپ کبھی بھی ان چیزوں کا شکار نہ ہوں،
یہ بے تفصیل موضوع ہے، میں آگے اس کو بیان کرنے لگا ہوں. تو کبھی بھی ان چیزوں کو اپنا مطلوب نہ بنایا جائے اور اپنے بڑا ہونے کا جذبہ اپنے دل میں قائم نہ کیا جائے. تواضع، بے تکلف رہو، جہاں بیٹھنے کی جگہ ملے بیٹھ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ میں کسی مجلس میں پہنچا ہوں اب بلند و بالا مقام دیکھوں گا کہ کہاں کوئی اچھی جگہ ہے. پہلے تو کوشش کرے گا اسٹیج پر پہنچنے کی. اگر اسٹیج پر نہیں پہنچ سکتے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ بڑے وزندار لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے پھر ان کے ساتھ جا کے بیٹھے گا. اب یہ تو غلام ہے، کپڑے بنا بنا کے بیٹھے گا، بڑی ترتیب کے ساتھ بیٹھے گا. سلجھے ہوئے طریقے سے بیٹھنا چاہیے، لیکن اتنی تکلفات بھی نہیں ہونے چاہیے. جوتے کپڑے کا غلام بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو. سادی زندگی بسر کرو، سادگی میں آزادی ہے، غلامی تکلفات میں غلامی ہے. کپڑے کا غلام، جوتے کا غلام، اپنی مختلف چیزوں کا غلام، اٹھنے بیٹھنے کا غلام ہے. نہیں، جہاں جگہ ملی ہے بیٹھ جاؤ، جہاں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، ہم اپنی سادگی میں رہیں گے، اسی میں سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے. تو بہرحال بطانۃ تأمرہ بالخیر وتحضہ علیہ، ایسے بتانے ہوتے ہیں جو خیر کا حکم کرتے رہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر سرمایہ دار لوگوں کو ان کے منشیوں نے برباد کیا ہے. وہ منشی ساتھ چلتے ہیں، ستیہ ناش کرتے ہیں وہ. تو بہرحال عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اگر کسی مقام پر پہنچا دیا ہے تو یہ بات یاد رکھیں. ہاں، یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کی توفیق شامل حال رہے. والمعصوم من عصم اللہ، بچے گا وہ جس کو خدا بچائے گا. ورنہ شریر لوگ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وہ جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں، چاپلوس ہوتے ہیں، مفاد پرست اور اغراض پرست ہوتے ہیں، اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنا اخلاص آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار یوں کریں گے کہ آپ سمجھیں گے یہ نہ ہوتے تو میں مر جاتا. یوں کریں گے وہ. اب آپ ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہیں. خدا کی توفیق بھی چھن چکی ہے کہ آپ کی عقل کام کرے گی، یہ دشمن ہے میرے. اللہ کی توفیق ہوتی تو سمجھ میں آتا. اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جو وہ کہہ رہے ہیں یہ مان رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. جو مخلص لوگ ہیں وہ بتلاتے ہیں دوستوں کو، بھائیا آپ کو ویکنس ہو رہی ہے باعتبار کریکٹر کے، آپ کو کمزوری ہو گئی ہے، آپ کا کردار خراب ہو رہا ہے، کیریئر خراب ہو رہا ہے، علاقے میں لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا، وہ انہی کی باتوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، بس یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر کمپنی کا مالک، ہر فیکٹری اور ملز کا مالک، ہر خاندان کا بڑا، اس کی ذمہ داری ہے کہ سچ اور جھوٹ کو پرکھے، حق اور باطل کی پہچان کرے، سمجھے کون میرا دشمن ہے کون میرا دوست، اور ان کو کہہ دے کہ خدا نے جن رشتوں کے تقدس کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے، میں کبھی بھی تمہارے کہنے کے پامال کرنے نہیں لگا، تمہارے کہنے پہ کبھی نہیں کروں گا. ان کو تعلقات کو بحال رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے بطانۃ تأمرہ بالشر وتحضہ علیہ. اور اسی کے مطابق ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اراد اللہ بالامیر خیرا، جب اللہ پاک کسی سربراہ کسی امیر کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس کے ساتھ اچھائی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اب اس نے اچھا ہونا ہے، تو جعل له وزیر صدق، اس کے ساتھ سچے وزیر پیدا کر دیتا ہے، اس کے مشیر اچھے پیدا کر دیتا ہے. اور ان نسی ذکرہ، اگر وہ بھولتا ہے تو وہ اس کو یاد دلاتے ہیں. اور وہ ان ذکر اعانہ، اگر اس کو یاد رہتا ہے اچھا یار وہ فلاں کام کرنا تھا، وہ میرے عزیز ہیں، وہ رشتہ دار ہیں، ان کے گھر بچے بیمار ہو گئے، ان کی خدمت کرنی تھی، میں تو بھول ہی گیا تھا، وہ اس کو یاد دلاتے ہیں، اچھا حضرت وہ آپ نے کام کرنا تھا، وہ ابھی مجھے دیں کچھ، میں ان کے گھر میں دے کے آؤں. یہ کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت پہ ان کو لگاتے رہتے ہیں. وَإِن ذَكَّرَ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، جب اللہ پاک کسی کے ساتھ اس کے علاوہ فیصلہ فرما دیتے ہیں، یہ نہیں اشار کا فیصلہ،
وہ ہوتا اس کے کردار پر ہے، اللہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک پہلے اس کے باطن کو دیکھتے ہیں، یہ اچھا ہے یا برا ہو گیا ہے، اس کا دل میلا تو نہیں ہو گیا۔ جب دل خراب ہو گیا اس کا تو اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اب اس کی قسمت میں نہیں ہے، اب نصیب میں نہیں کہ اس کے ساتھ اچھے لوگ رہیں۔ جب خود بندہ بد کردار ہو جاتا ہے، اس کی دلچسپیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کے ویلیوز وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کس چیز کو ویلیو دے رہا ہے، جیسا مزاج اسی طرح کے دوست ڈھونڈتا ہے وہ۔ یہ خدا ہی فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں اب تجھے بروں کی صحبت ملے گی۔ اور جعل لہ وزیر سوء ان نسی لم یذکر، جب کوئی خیر کا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، جب بھول جاتا ہے جو ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں وہ یاد ہی نہیں دلاتے، کہتے ہیں نہ بابا، کیونکہ ان کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ خیر کا کام آپ کو یاد دلاتے ہیں، ان کے اپنے پیٹ وہ کہاں جائیں گے؟ ان نے تو پہلے اپنے پیٹ کو سامنے رکھنا ہے کہ اگر یہ خیر کے کام کرتا ہے تو ہم تو مر جائیں گے۔ اب وہ بیچارے چھپتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے دینا جی، یہ کام نہیں کرنے دینا ان کو۔ ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، پرائم منسٹر ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، یہ ان کو یہ کام نہیں کہنا۔ گردوارے تو بنا دینے ہیں لیکن عبادت خانے نہیں بنانے، گرانا ہے ان کو۔ اور ہوا ایسے، اب وہ خیر کا مشورہ نہیں دینے لگیں گے۔ تو عزیزان گرامی، وہ بھول جاتا ہے، وہ اس کو یاد نہیں دلاتے، اور اگر یاد کر بھی لے کبھی دل میں خیال آ جائے اچھا یار یہ کام تو میں نے کرنا تھا فلاں، وہ ہو لم یعنہ، وہ اس کا تعاون نہیں کرتے اس معاملے میں، وہ اس کو آگے نہیں بڑھاتے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ خیر کے کام سے وہ ہٹ جائے گا۔ تو یہ ایک بے تفصیل رہنمائی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ آپ بحیثیت پرنسپل کسی سکول کے، آپ کے ساتھ بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ آپ کسی اپنا کمپنی کے مالک ہیں، اس میں آپ کے ورکر جو کام کرتے ہیں وہ تقریباً 250 300 400 ہے، اس میں بڑے لوگ بھی ہیں، آپ کے جنرل مینیجر ہیں، آپ کے چھوٹے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے۔ تو اس میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ بیچارے بھولے ہوتے ہیں، کان کے کچے ہو جاتے ہیں، باتیں بھی سنتے رہتے ہیں لوگوں کی، لیکن اتنی بھی پتہ ہوتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ ہاں اللہ کی توفیق نہ چھن جائے تو، توفیق چھن گئی تو پھر تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا جب زوال کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آنے لگتی یہ بات۔ تو اتنی عقل ہوتی ہے کہ ساتھ جھوٹ کو پہچان لیں، لیکن کرنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال ان کو پہچانو، بر وقت پہچانو، آپ کے دوست کون ہیں، دشمن کون ہے، مخلص کون ہے، منافق کون ہے، اور ان کو پہچان کر اپنی زندگی کو ایک کسی مضبوط شاہراہ پر ڈالو، جنت کے مستحق بنو اور آگے پہنچو۔ ان غلط فہمیوں میں رہے تو بہت نقصان ہوں گے۔ اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔